السلام علیکم جی، سوولن لمف نوڈس ان دا نیک یا گلے میں گلٹی کی بات کریں تو یہ عمومی طور پر بچوں میں زیادہ دیکھی جاتی ہے، بڑوں میں بھی اس کی شکایت ہوتی ہے۔ اب اس کی وجوہات کی طرف دیکھیں تو سب سے پہلے بچوں میں جو گلٹی ہوتی ہے وہ یا تو گردن کی اس سائڈ پہ ہوتا ہے، سامنے اب تصویر میں نظر آ رہا ہوگا آپ کو، یا یہاں بالکل نیچے آتا ہے، چین کے نیچے ان سائڈز پہ، یہاں پہ، یا کان کے پیچھے۔ یہ ساری جگہیں ہیں جہاں پہ ہمارے لمف نوڈز ہوتے ہیں یا ایسے غدود ہوتے ہیں جو ہمارے خون کو جراثیم سے پاک کرتے ہیں، یا باہر سے کوئی انفیکشن آتا ہے یا کوئی جرثومہ آتا ہے تو اس کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ باڈی کے اندر جو ایب نارمل سیلز ہوتے ہیں ان کو بھی فلٹر کرنے میں ان کا کردار ہوتا ہے۔ اب یہ کب سوچتے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلے موسٹ کامن ہے انفیکشن کا ہونا، خاص طور پر بچوں میں، کیونکہ گلے کے انفیکشن زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، چھاتی کے انفیکشن، نمونیا زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، گلا خراب ہوتا ہے۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے، انفیکشن کی وجہ سے، کیونکہ باڈی کے اندر جراثیم زیادہ ہو گئے تو لمف نوڈ سویل کر جاتے ہیں۔ جب سویل کر جاتے ہیں، سامنے اب تصویر میں دیکھیں تو یہ گلٹی ہمیں نظر آتی ہے۔ ان گلٹیوں کو لے کر ہم دورانیے کی بات پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، کیونکہ اگر 2 ہفتے تک ہے تو اس کو ہم ایکیوٹ کہتے ہیں کہ ایکیوٹ سبولن لمف نوڈز ہیں۔ اس کے بعد اگر 1.5 ماہ تک ہوں، 6 ہفتے تک ہوں تو اس کو ہم سب ایکیوٹ کہتے ہیں کہ جی 1.5 ماہ سے جو ہے نا گلٹی بنی ہوئی ہے یا لمف نوڈز ہیں وہ سویل ہوئے ہوئے ہیں۔ اگر 1.5 ماہ سے زیادہ ہو تو اس کو ہم کرونک لمف ایڈینوپیتھی کہتے ہیں، لمف ایڈینائٹس کہتے ہیں۔ اب اگر درد ہے، جس جگہ پر سوجن ہے اس کے اوپر درد بھی ہے، تو موسٹ کامنلی ایسی وجہ ہے کہ آپ کو انفیکشن ہے، جس میں پیرنٹس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب انفیکشن ٹھیک ہوگا تو آپ کی جو گلٹی ہے یہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اگر بغیر درد کے گلٹی بنی ہوئی ہے تو اس میں کچھ کازز ایسی آ جاتی ہیں، کچھ بیماریاں ایسی آ جاتی ہیں جن کا تعلق انفیکشن سے نہیں ہوتا۔ جب ہمیں کبھی باہر سے چوٹ لگتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو تب بھی جراثیم ہماری باڈی کے اندر آتے ہیں اور کچھ دن کے لیے ہماری جو گلٹی ہے وہ بنی رہتی ہے۔ وہ یہاں پہ بھی بن سکتی ہے، اس کے نیچے بھی بن سکتی ہے، زیادہ تر اس جگہ پہ دیکھی جاتی ہے اور اس جگہ پہ دیکھا جاتی ہے۔ یہ 2 موسٹ کامن جگہ ہیں لمف ایڈینائٹس کی، لمف ایڈینوپیتھی کی۔ گلے میں گلٹی اگر کچھ عرصے سے زیادہ بن رہی ہو، سائز انکریز ہو رہا ہو، تو پھر ہم ہاجکن لمفوما کی بات کرتے ہیں بچوں کے اندر۔ بڑوں میں بھی کچھ ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں ہم انفیکشن کو بھی دیکھتے ہیں، ساتھ میں کسی میلیگننسی یعنی چھاتی کا کینسر ہے یا اور کینسر ہے، اس کی وجہ سے بھی کچھ اس کا حصہ لمف کی طرف آ جاتا ہے تو ہمیں جو گلٹی ہے وہ بن جاتی ہے۔ ان میں پھر ہم جو ٹیسٹ کرتے ہیں سب سے پہلے انیشیل ہے FNAC، جس کو ہم فائن نیڈل ایسپائریشن سائٹولوجی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایکسیجنل بیوپسی کرتے ہیں، یہاں پہ چیرا دے کے اس کی بیوپسی کرتے ہیں، ٹکڑا لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا ہم پہ معائنہ کرواتے ہیں لیبارٹری کے ذریعے کہ اس میں سیلز کوئی کینسرس تو نہیں ہے۔ لیکن ایسا بہت کم لوگوں میں دیکھا جاتا ہے، 100 میں سے 2 یا 3 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں گلٹی کینسرس ہوتی ہے، میلیگنینسی والی ہوتی ہے۔ انفیکشن کی وجہ سے بننے والی گلٹی کی ٹریٹمنٹ میں ہم اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں، اینٹی الرجکس دیے جاتے ہیں، اس کی لوکیشن کے حساب سے، یعنی انفیکشن کہاں پہ ہے اس کے حساب سے اینٹی بائیوٹک، اینٹی الرجک اور باقی میڈیسن کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ گلے میں گلٹی کے حوالے سے یا سوولن لمف نوڈز ان دا نیک کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی کویشچن ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، جس کا جواب میں لازمی دوں گا۔ اللہ حافظ۔